تو کرنا کیا ہے؟ کرنا وہی ہے کہ جب کسی کے آنے کا انتظار ہوتا ہے تو انسان انتظار کرتا ہے، جتنا لگاؤ ہوتا ہے اس کا اتنا ہی اس کے انتظار میں شدت ہوتی ہے، جتنا گہرا بندھن ہوتا ہے اس کا اتنی ہی اس کی انتظار میں شدت ہوتی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر بندھن اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا سب کچھ ان کے اختیار میں، ہماری تمام نعمتوں کے ولی اور سرپرست یہی ہستی، انہی کی وجہ سے ہماری زندگیاں چل رہی ہیں، یہ پوری کائنات چل رہی ہے، تو اس سے بڑی اور وابستگی کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا وابستگی تو اتنی زیادہ ہے، مگر انتظار ہمارا کیسا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں بعض بچوں کے لیے۔ فرض کریں آپ کے اسکول والے اناؤنس کرتے ہیں کہ جی ہم مثلا 15 دن بعد جو ہے وہ پکنک ارینج کی گئی ہے، فارم ہاؤس لے کے جائیں گے، رات وہیں گزاریں گے، 24 گھنٹے بعد آئیں گے۔ اب ان بچوں کی شدت کیسی ہوتی ہے، کیسے دن گزارتے ہیں؟ یہ 15 دن گزارنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ایک ایک دن گنتے ہیں۔ اب آج 14 دن رہ گئے، آج جس طرح وہ ٹی وی پہ نہیں آتا الیکشنز کے زمانوں میں اتنے دن رہ گئے، دنوں سے پھر گھنٹوں پہ آ جاتے ہیں وہ، تو یہی حال ان بچوں کا ہوتا ہے، یہی کیفیت ان بچوں کی ہوتی ہے، اس لیے کہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ شدت انتظار کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا رد عمل ایسا ہو۔ ہم کتنی شدت سے انتظار کر رہے ہیں، ہم نے کب کاؤنٹنگ شروع کی؟ ہمیں تو کچھ احساس ہی نہیں ہے، بیٹھے ہوئے کانوں میں تیل ڈال کے، جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ بس یہ پٹاخے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کچھ آ رہا ہے، شب رات وغیرہ آ رہی ہے، وہ اللہ ان پٹاخوں کے علاوہ اور ہے کیا؟ ان پٹاخوں کے علاوہ اور کیا کیا ہم نے؟ کتنی آمادگی کی، کتنی تیاری کی ہم نے؟ لہذا اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آنے والے کو جو ساتھی چاہیے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی ہوگا کہ جی میں مومن ہوں، کہیں گے اچھا جی آ جاؤ، تم بھی ہمارے لشکر میں آ جاؤ، تم بھی ہمارے لشکر میں، تم بھی ہمارے لشکر میں۔ ایک جہانی فوج بننی ہے، عالمگیر فوج، جس سے ایک عالمگیر انقلاب آنا ہے۔ ایک عام فوج بنتی ہے، کتنی شرط و شروط کے ساتھ یہ لوگ لیتے ہیں، کیا کیا کچھ چیک اپس ہوتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے آپ کی ایلیجیبلٹی طے ہوتی ہے کہ ہاں آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، زمانے کے امام کی فوج ہو، اس کے لشکر میں آپ کو شامل ہونا ہو، جس فوج نے، جس لشکر نے پوری کائنات میں ایک انقلاب برپا کرنا ہو، اس پوری کائنات کو ظلم و جور سے تبدیل کر کے عدل و انصاف سے پر کرنا ہو، تو اس کے سپاہی کیسے ہونے چاہیے؟ ہر ایرا غیرہ، ہر نکھٹو، ہر نکما، جو نماز پڑھتا ہو وہ بھی، جو نماز نہ پڑھتا ہو وہ بھی، جو روزہ رکھتا ہو وہ بھی، جو روزہ نہ رکھتا ہو وہ بھی، جو امام کا حق ادا کرتا ہو وہ بھی، جو امام کا حق ادا نہ کرتا ہو وہ بھی۔ ایسا ہے؟ لگتا ہے ایسا ہوگا؟ کم سے کم مجھے تو نہیں لگتا ایسا ہوگا، کیونکہ اگر سب نے ایک ہی صف میں بالآخر ایٹ دا اینڈ کھڑے ہونا ہے، آپ بھی وہیں کھڑے ہیں جو نماز شب بھی پڑھتے ہیں، واجبات بھی انجام دیتے ہیں، محرمات سے بھی بچتے ہیں، اپنے صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، قطع رحمی سے بھی بچاتے ہیں اپنے آپ کو، دوسروں مالی حقوق بھی انجام دیتے ہیں، اڑوسی پڑوسی بہن بھائی سب کا خیال رکھتے ہیں، اور ایک آپ کے ساتھ وہ بھی کھڑا ہوا ہے اسی لائن میں کہ جو کچھ بھی نہیں کرتا، تو مانتا ہے آپ کا دل کہ ایسا ہوگا؟ میرا دل تو نہیں مانتا کہ ایسی کوئی سچویشن بنے کہ ہر، اب میں کیا اس کو کس طرح سے تعبیر کروں، کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، کہ جو بھی جیسا بھی ہو اس کو اٹھا کر صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں ان ایام کو منانا صرف یہ پٹاخوں کی حد تک نہ ہو، ان ایام کو منانا ایسا ہو کہ ہمارا تعلق زمانے کے امام سے مزید گہرا ہو، ہمارا تعلق زمانے کے امام سے مزید مستحکم ہو۔ اور یہ یاد رکھیں، جتنا جتنا تعلق آپ کا گہرا اور مستحکم ہوتا جائے گا، اتنا اتنا آپ کے عمل میں خود بخود نکھار آنا چاہیے۔ آئے تو سمجھے تعلق گہرا ہو رہا ہے، نہ آئے تو سمجھے کہ تعلق گہرا نہیں ہو رہا، یعنی ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں۔ یہ نکھار آنا چاہیے، یعنی یہ لازمہ ہے اس کا۔ یعنی آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ سورج ہو اور دن نہ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا نا، کہ سورج نکلا ہوا ہو دن نہ ہو۔ آپ کے سورج تو ہے لیکن دن نہیں ہے،
کیسے محال ہے سورج کا ہونا اور دن کا نہ ہونا؟ جہاں سورج ہوگا وہاں پر حتماً دن بھی ہوگا، بغیر دن کے سورج نہیں ہو سکتا، بغیر سورج کے دن نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی طرح یہاں پر بھی لازمہ ہے کہ اگر آپ کا لگاؤ اور آپ کا تعلق اپنے زمانے کے امام سے جتنا گہرا ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، جتنا صحیح ہوگا، اتنا ہی آپ کے عمل میں خود و خود نکھار آئے گا۔ نکھار ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، نکھار ڈالنے کی اور بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود و خود انسان کے عمل میں بہتری آتی ہے۔ آئے تو سمجھے تعلق بہتر ہو رہا ہے، اور نہ آئے تو سمجھ لیں جہاں تھے کم سے کم اگر بدتر نہیں تو آگے بھی نہیں بڑھے۔ اگر بدتر نہیں بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ بعض تو الٹے ہوتے ہیں نا، پہلے بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے، آہستہ آہستہ ان کا اخلاق بگڑتا جا رہا ہے۔ پہلے اچھے کردار کے مالک تھے، بد کردار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بعض تو بدتری کی طرف جاتے ہیں، تو یہ بدتری تو بہت ہی بری ہے بقول بعض روایتوں کے، کہ ایسے شخص کو زمین کے اوپر سے زیادہ سزاوار ہے کہ زمین کے اندر ہو یہ شخص۔ لیکن اگر بدتری نہیں بھی آ رہی ہے اور اچھائی بھی نہیں آ رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ہم سٹل ہیں ایک جگہ پر۔ اس کو بھی روایتوں نے کوئی اچھا نہیں سمجھا ہے۔ سٹل ہونا بھی ہمارے حساب سے تو اچھا، چلو برے تو نہیں ہو رہے، لیکن سٹل ہونا بھی روایتوں کے حساب سے اتنا اچھا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا وہ جو پیوند ہے اپنے زمانے کے امام سے، وہ ایسا ابھی نہیں بنا ہے کہ ہمارے کردار میں اور ہمارے عمل میں بہتری آ سکے۔